الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اربعین نووی کی آج ہم تیسری حدیث پڑھیں گے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا سنا؟ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد، اسلام کی عمارت کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، سب سے پہلے نمبر پر اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَحَجِّ الْبَيْتِ، اور بیت اللہ کا حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث میں سب سے پہلے ترتیب ذرا بدلی ہوئی ہے۔ کلمہ شہادت کا اقرار ہے، اس کے بعد نماز ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، اس کے بعد حج ہے، پھر روزے کا ذکر 5ویں نمبر پر کیا گیا ہے، جبکہ صحیح مسلم کی دوسری روایت میں روزے کا ذکر جو ہے نا 4تھے نمبر پر ہے، اور حج کا ذکر 5ویں نمبر پر ہے، اور حدیث جبریل جو کل گزری ہے اس میں بھی 5ویں نمبر پر حج کا ذکر ہے۔ تو ترتیب اصل میں یہی ہے کہ کلمہ شہادت کے اقرار کرنا، پھر نماز قائم کرنا، پھر زکوٰۃ دینا، پھر رمضان کے روزے رکھنا، اور 5ویں نمبر پر حج کرنا۔ گویا کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جیسے ایک گھر ہوتا ہے تو اس کے بہت سارے پیلرز ہوتے ہیں۔ مسجد میں دیکھیں، یہ پیلرز لگے ہوئے ہیں، اگر یہ پیلرز ہٹا دیے جائیں تو اس مسجد کا کیا انجام ہوگا؟ مسجد گر جائے گی اور مسجد کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ بالکل ویسے ہی اسلام کے بھی 5 کھمبے ہیں، 5 پیلرز ہیں۔ گویا کہ اسلام کی عمارت ان 5 کھمبوں اور پیلرز پر قائم ہے۔ اگر یہ کھمبے گر جائیں تو اسلام کی عمارت منہدم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اسلام میں ضروری ہیں، لیکن وہ اہم نہیں۔ اہم کیا ہیں؟ یہ 5 کھمبے ہیں، اس کے بغیر اسلام کا وجود نہیں رہتا۔ اس میں سے کوئی ایک پیلر اگر گر جاتا ہے تو گویا کہ اسلام کو ہم نے گرا دیا، اسلام کے ایک پیلر کو ہم نے گرا دیا۔ سب سے پہلے جو مین کھمبا ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، اور اس کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر لا الہ، جس میں آپ مسلمان بننے سے پہلے یا اپنے آپ کو ایمان والا کہنے سے پہلے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ دنیا میں جن جن ہستیوں کی پوجا ہوتی ہے وہ معبود نہیں ہیں، وہ جھوٹے معبود ہیں۔ سب سے پہلے آپ انکار کرتے ہیں، لا، نہیں ہے کوئی معبود برحق۔ گویا کہ دنیا میں ہر طرح کے کفر کا، ہر طرح کے شرک کا، اور ہر غیر اللہ کی عبادت کا آپ انکار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو گویا کہ اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے، سب کی عبادت کا سب سے پہلے نمبر پر ایک مسلمان انکار کرتا ہے، اور پھر اللہ کے لیے عبادت کو ثابت کرتا ہے۔ جیسے اگر کوئی کہے کہ نہیں ہے کوئی کمرے میں سوائے احمد کے، تو مطلب یہ ہوا کہ احمد کے علاوہ کمرے میں کسی کے وجود کی نفی کی جا رہی ہے۔ ایک ہی انسان موجود ہے کمرے میں اور وہ احمد ہے۔ بالکل ویسے ہی عبادت کی جب بات ہوگی تو ہم سب سے پہلے انکار کریں گے کہ جن جن ہستیوں کی عبادت ہوتی ہے وہ سب باطل ہے۔ عبادت کے لائق ہستی صرف اور صرف اللہ ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، کیونکہ اللہ ہی حق ہے اور جن جن کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ
باطل ہے۔ تو گویا کہ کلمہ شہادت کا پہلا حصہ ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے یہ اقرار کریں کہ دنیا میں جن جن کی عبادت کی جاتی ہے سب باطل معبود ہیں، عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ دوسرا نقطہ جو ہے کلمہ شہادت کا وہ ہے محمد الرسول اللہ یا اشہد ان محمد الرسول اللہ، جس میں اس بات کا اقرار ہے کہ عبادت صرف اور صرف آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی۔ گویا کہ پہلے کلمہ میں ہم نے اقرار کیا کہ عبادت صرف ایک اللہ کی کریں گے، اور دوسرے کلمہ میں ہم نے اس بات کا اقرار کیا کہ عبادت کیسے کریں گے؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے۔ گویا کہ اس میں عبادت کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں۔ عبادت کی قبولیت کی کتنی شرطیں ہوتی ہیں؟ دو شرطیں۔ سب سے پہلے نمبر پر اخلاص، یعنی خالص ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس میں شرک نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر متابعت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کی جائے۔ اور جب ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں نا تو اس میں چار چیزوں کا اقرار لازم آتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے جن کاموں کا حکم دیا انہیں کیا جائے، جن کاموں سے روک دیا ان سے اپنے آپ کو روک لیں، آپ کی لائی ہوئی شریعت کی تصدیق کریں، اور آپ نے جیسے عبادت کا طریقہ بتایا ہے ویسے ہی اللہ کی عبادت کی جائے۔ گویا کہ خلاصہ یہ سمجھیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو اسلام کا مین پیلر ہے، اس کے اندر دو سوالوں کا جواب ہے: عبادت کس کی اور عبادت کس طرح؟ عبادت کس کی ہوگی؟ صرف ایک اللہ کی ہوگی۔ عبادت کیسے ہوگی؟ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ اسلام کا دوسرا جو پیلر ہے، دوسرا جو کھمبا ہے اسلام کی عمارت کا، وہ ہے نماز قائم کرنا۔ نماز ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ اسلام اور کفر کے بیچ حد فاصل ہے، بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ بچوں کی بھی پٹائی کی جائے گی اگر وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں اور وہ 10 سال کے ہو گئے ہوں تو۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھتے ہوں تو ان کی پٹائی کرو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ یہ نماز ہے جس کے بارے میں سب سے پہلے کل قیامت کے دن عبادات کے حوالے سے پوچھ گچھ ہونے والی ہے، یعنی عبادات میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھ گچھ ہونے والی ہے۔ یہ نماز ہمارے حبیب کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، یہ نماز سکون اور عافیت دینے والی ہے، لیکن افسوس کہ بہت بڑی تعداد ہے جو اس نماز سے آج لاپرواہ ہے، پھر بھی لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو مسلمان باور کراتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ اپنے بچے کا اسکول میں ایڈمیشن کرا لیتے ہیں اور اسکول بچے کو نہیں بھیجتے، یا آپ کسی کمپنی میں جاب حاصل کر لیتے ہیں اور کمپنی میں کام کرنے نہیں جاتے، تو کیا آپ کا بچہ اسکول کا اسٹوڈنٹ سمجھا جائے گا اور کیا آپ اس کمپنی میں کام کرنے والے سمجھے جائیں گے؟ قطعاً نہیں، قطعاً نہیں۔ بالکل ویسے ہی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہی دراصل اس بات کی مانگ کرتا ہے کہ ہم اس کی جو مانگ ہے ایک اللہ کی عبادت کریں گے تب نہ ہم مسلمان ہوں گے، کر ہی نہیں رہے تو مسلمان کیسا؟ اس کے بعد جو ہے نا تیسرا جو رکن ہے اسلام کا وہ ہے زکوٰۃ ادا کرنا، اور زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے جو غریبوں کا حق ہے، کیونکہ اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ سماج میں کچھ لوگ ہوں آرام سے زندگی گزاریں اور کچھ لوگ ہوں جو نانے شبینہ کو بھی ترستے ہوں، روکھی روٹی کو بھی ترستے ہوں۔ اس لیے اسلام نے مالداروں پر غریبوں کا حق رکھا ہے، اور جب زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ سماج میں چوری نہیں ہوتی، سماج میں ڈکیتی نہیں ہوتی، سماج میں امن و سکون قائم ہوتا ہے اور لاقانونیت کا ماحول نہیں ہوتا۔ آج دنیا میں جو چوری ہے، ڈکیتی ہے، اس کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب یہ ہوتا ہے کہ غریبوں کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اب وہ پیٹ بھرنے کے لیے کیا کریں گے؟ یہ سارے راستے اختیار کرتے ہیں، لیکن اسلام چونکہ دین فطرت ہے اس لیے غریبوں کے لیے یہ حل نکالا اسلام نے۔ اور زکوٰۃ دینے سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ مال کا شر دور ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قحط سالی کو دور کرتا ہے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مَنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، کہ جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی آسمان سے بارش روک لی جاتی ہے، اور اگر چوپائے نہ ہوتے نا
تو بارش بھی نہ ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ جانوروں کا خیال کرتے ہوئے بارش برسا دیتا ہے۔ چوتھا رکن اسلام کا ہے وہ ہے رمضان کے روزے رکھنا، اور ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے جس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا تقوی آ جائے، یعنی اللہ کی نگرانی کا احساس آ جائے، یہ احساس آ جائے کہ 70 دروازے بھی بند ہوں لیکن وہاں پر بھی اللہ رب العالمین کی نگرانی ہمارے ساتھ ہے۔ اب جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا تو چاہے ہم دفتر میں ہوں، چاہے ہم گھر پر ہوں، چاہے بازار میں ہوں، کہیں بھی رہیں، اللہ کی نگرانی کا احساس اپنے اوپر پائیں گے۔ اسلام کے پلرز میں سے جو 5واں پلر ہے وہ کیا ہے؟ حج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خانہ کعبہ تک پہنچنے کے لیے طاقت رکھتے ہوں، حج کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، تو ان کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ گویا کہ یہ فرض ہے ایک انسان پر کہ اگر خانہ کعبہ تک جانے کا کرایہ میسر ہے اور وہ حج کر سکتا ہے تو وہ حج کرے، اگر وہ کوتاہی کرتا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے تو اللہ کے ایک پیلر کو، اسلام کے ایک بنیاد کو گرا کے وہ مرے گا۔ لہذا حج بھی اسلام کے پیلرز میں سے ایک پیلر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو آدمی حج کرتا ہے اور حج کے بیچ میں شہوت کی باتیں نہیں کرتا اور نہیں گناہ کا کام کرتا ہے تو یوں لوٹ کر کے آتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے اسی دن اس کو جنم دیا ہو۔ تو حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، لیکن اس کا جو ایک انسان کی زندگی پر اثر ہوتا ہے، اس کا جو ایک انسان کی زندگی پر کردار ہوتا ہے، اس اثر اور کردار کی وجہ سے اسلام نے حج کو ایک پیلر ٹھہرایا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ 5 اسلام کے پیلرز ہیں، اور ان کی ترتیب بھی ایسے ہی ہے کہ سب سے پہلے کلمہ شہادت، جس کے بغیر اسلام کا وجود نہیں ہوتا، اس کے بعد نماز ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے جو متعدی عبادت ہے، اور اس کے بعد روزے ہیں، اور اس کے بعد حج ہے جو زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہوتی ہے۔ تو یہ اسلام کے پیلرز ہیں، ان پیلرز کو اپنانا اور ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ضروری ہے، ورنہ اگر ہم کسی ایک پیلر کو پامال کرتے ہیں تو گویا کہ اسلام کے ایک پیلر کو ہم گرا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر ثابت قدم رکھے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔